بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حکیم صاحب، مجھے ایک بہت ہی عجیب و غریب روحانی مسئلہ تھا کہ جب بھی میں نماز یا قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا تو مجھے ہاتھ پاؤں اور ماتھے پر پسینہ اور شدید گھبراہٹ ہو جاتی اور ایسے لگتا کہ دل کو کوئی دبا رہا ہے، اور پھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا۔ تقریباً 1.5-2 سال پہلے مجھے ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کتاب کو پڑھ کر مجھے دل میں درود پاک پڑھنے کی شدید خواہش ہوئی، اور پھر میں نے صبح و شام ایک تسبیح درود پاک پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے ایک روحانی سکون ملنا شروع ہو گیا، اور پھر یہ مقدار 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ شام تک پہنچ گئی۔ پھر عبادت میں گھبراہٹ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ درود شریف اور صدقے سے بے بہا رزق پائیں۔ موجودہ دور میں جہاں انسان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ تنگ دستی رزق بھی ہے۔ اگر لوگ یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ آمدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے، اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے تعویذ دھاگوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کیا جائے تو اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقین رکھیے کہ ہر ذی روح کو رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ کے اپنے ذمے ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین پر چلنے والے ہر جاندار جسے روزی کی ضرورت لاحق ہو، اس کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے ذمے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بلا شبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور حصول معاش کی جد و جہد میں نیک روزی اور اعتدال اختیار کرو تاکہ تمہارا رزق تم تک جائز اور حلال ذرائع سے پہنچے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق پہنچنے میں تاخیر تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم گناہوں کے ارتکاب کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے، اس کو اس کی اطاعت اور خوشنودی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ شبہ نہایت ضعیف ہے کہ رزق تو مقرر ہے، وہ کیسے گھٹ بڑھ سکتا ہے، اس میں رزق کی کیا تخصیص ہے؟ یہ سب چیزیں مقدر ہی میں ہیں۔ امیری اور غریبی، صحت و مرض، عمر وغیرہ سب میں یہی شبہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی ان امور کو اسباب کے ساتھ مربوط سمجھ کر تدبیر استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہی حال رزق کا سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس شخص کو یہ منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے، وہ یوں کہا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین۔